جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک اللہ کیا معاف نہیں ہو سکتا. ہمیں لگتا ہے کہیں ریپ ہو رہا ہے, کہیں چوری ہو رہی ہے, کہیں قتل ہو رہا ہے, کہیں ہتیا ہو رہی ہے, ہمیں لگتا ہے بہت گناہ ہو رہا ہے اور شرک ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں. ابھی اتر پردیش کی سرزمین پر لکھنؤ کے قریب میرا پروگرام تھا. پروگرام کے لیے جب میں جانے لگا فور ویلر چلانے والے بھائی سے کہا کہ بھائی کس راستے سے جاؤ گے؟ اس نے کہا میں دیوا کے راستے سے نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ دیوا میں عرس ہو رہا ہے, میلہ ہو رہا ہے, سارا راستہ جام لگا ہوا ہے. آج کا مسلمان یہ کون سے دین کی خدمت کر رہا ہے؟ راستوں کو بلاک کر رہا ہے, راستوں کو جام کر رہا ہے. میرے نبی نے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی فرمایا من زیق طریقا فلا جہاد لہ, جو دوسروں کا راستہ بند کر کے جہاد کرتا ہے اس کو جہاد کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. جب دوسروں کا راستہ بند کر کے جہاد نہیں کر سکتے تو دوسروں کا راستہ بند کر کے آپ کوئی جلوس کیسے نکال سکتے ہیں اور دوسروں کا جینا کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ پورا راستہ بلاک تھا. اور مجھے بتایا لوگوں نے لکھنؤ کے قریب دیوا, آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کبھی موقع ملے. اس دیوا میں عرس ہوتا ہے اور عرس کے موقع پر وہاں طوائفیں آتی ہیں, ناچنے گانے والی رنڈیاں آتی ہیں اور وہاں ناچتی ہیں اور گاتی ہیں اور مسلمان تماشے دیکھتا ہے. اور یہ دین کے نام پر, اسلام کے نام پر اور مذہب کے نام پر شرمانی چاہیے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے. قبروں پر جھک رہا ہے مسلمان, مزاروں پہ جھک رہا ہے مسلمان, اپنے پیروں کے آگے جھک رہا ہے مسلمان. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. اگر ایک غیر مسلم اگر پتھر کی مورتی کے آگے سجدہ کرتا ہے اور وہ جہنمی ہے, وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, تو وہی کام ایک قبر کے سامنے اور ایک مزار کے سامنے کرنے والا مسلمان موحد کیسے ہو سکتا ہے اور جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا حق ہے. اللہ نے اپنا حق بیان کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ کا ادھیکار کسی اور کو نہ دو. یہ پیشانی جھکے تو اللہ کے آگے جھکے, یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ کے آگے اٹھے. اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے ماتا پیتا کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کرتے رہنا. کتنے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں, اولاد جوان ہے, پیسہ کما رہی ہے, ماں بوڑھی ہے, باپ بوڑھا ہے, باپ کو دواؤں کی ضرورت ہے, ماں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہے, ماں بیچاری تڑپ رہی ہے, باپ بیچارہ پریشان ہے, جوان بیٹے کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم کو جنم دیا ہے, اللہ نے ہماری پیدائش کا ذریعہ ان کو بنایا ہے. اس لیے زندگی کی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی قدر کرو, ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ غلط بھی کیا تب بھی نہیں کر سکتے. باپ بھی غلط کرتا, ضروری نہیں ہمیشہ باپ صحیح ہو. میں نے بیٹوں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے ہیں, یاد رکھیا. ٹھیک ہے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں والدین کے اوپر, لیکن سماج کی کڑوی سچائی یہ بھی ہے بہت سارے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو رلایا. اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والی مائیں, اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والے باپ, کان کھول کر کے سن لیں, اللہ کیا ان کو بھی حساب دینا پڑے.
ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کو ان کے ماں باپ نے آنسو ان کی آنکھوں میں لائے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام بشیر ہے، ان کے بیٹے کا نام نعمان ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو اپنی ایک زمین دینا چاہتا ہوں، ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بشیر، کیا آپ کے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا آپ نے سارے بیٹوں کو کھجوروں کا باغ دیا ہے؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی، سب کو تو نہیں دیا ہے، میں اسی بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے بشیر، یہ ظلم ہے، یہ اتیاچار ہے، یہ ناانصافی ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو میں اس ناانصافی پر میں گواہی دے دوں، واللہ لا اشہد علی جور، اے بشیر میں اس ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ اولاد کے ساتھ ناانصافی بھی ظلم ہے میرے بھائی۔ 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو خوب نواز رہے ہو اور 4 بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، یہ ظلم نہیں؟ بہو ہے، 4 بہو ہیں، ایک بہو کے 100 گنا معاف، اور ایک بہو سے ایک ایک چیز پر حساب لینا، میری ماں یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو والدین غلط ہو سکتے ہیں میرے بھائی، مگر اولاد کی کیا ذمہ داری؟ اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اگر غلط ہیں تب بھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے والدین کے ساتھ تمہیں ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے، فلا تقل لهما اف، تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو پھٹکارنا نہیں، وقل لهما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا، ان سے تمیز سے بات کرنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ رحمت کے بازو کو بچھا دینا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار تو میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ ایک صحابی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی نظر پڑی، صحابی نے طواف کرانے کے بعد کہا کہ امیر المومنین، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، آج میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو عمرہ کرا دیا، طواف کرا دیا، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا ولا زفرۃ واحدہ، تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا، تیری ماں کے منہ سے جو آواز نکلی تھی چیخنے کی اور رونے کی، ابھی تو تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں باپ کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے میرے۔ ماں باپ کیا چیز ہے، یہ جب آپ خود باپ بنیں گے، جب آپ خود ماں بنیں گی تب آپ کو پتا چلے گا انہوں نے ہمارے لیے کیسی کیسی قربانی کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ باپ کے بارے میں آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے، نہ ماں کو ناراض کر کے جنت ملے گی، نہ باپ کو ناراض کر کے جنت ملے گی۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ اور آگے بولو وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، یہ جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ رشتہ دار کا بھی بڑا حق ہے میرے پاس۔ یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بناتے، یہ اللہ بناتا ہے۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، ہمیں پتہ لگا یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارے چاچا ہے، یہ ہمارے تایا ہے۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو ہم ان کو توڑ نہیں سکتے، اگر توڑیں گے تو اللہ بڑی سخت سزا دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ جو ہے یہ اللہ کے پاس آیا، اور رشتے نے آ کر کے کہا ہاذا مقام العائذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں، اب تو بتا دے میرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رشتہ جو تجھ کو توڑے گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ جو رشتہ توڑے گا اللہ اسے توڑے گا، جو رشتہ جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا۔ اس لیے رشتہ دار کا حق ادا کیا کرو۔ قیامت کے دن
جب لوگ پل صراط پر جائیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں پل صراط کے دونوں طرف کھڑی ہو جائیں گی. ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی, ایک طرف رشتہ کھڑا ہو جائے گا, اور جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی, جس نے رشتہ داروں کا حق مارا ہوگا, پل صراط پر اس کو یہ دونوں پار کرنے نہیں دیں گے. اور پل صراط کیسا ہوگا؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. پل صراط پر گزرنا بڑا مشکل کام ہوگا. اور سوچو اگر ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ حق تلفی کی ہے اور اگر ہم نے امانت میں خیانت کی ہے تو یہ دونوں اس پل صراط پر ایک بیریئر بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور پل صراط پر گزرنے نہیں دیں گے. اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی حق تلفی ہوتی. اور ایک بات اور یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے, آپ کو شادی میں دعوت نہیں دیتا ہے, تو آپ اپنی طرف سے اس کو دعوت دیجیے.